ڈاکٹر عبدالباسط آپ سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں اب پوری دنیا میں ہی یہ مرض اس طرح سے ہے کہ اب اس پہ بات ہو رہی ہے اور کرونا کا جو شدت ہے وہ بڑھ گئی ہے، لیکن لوگوں کی جو احتیاط ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ جو لوگ پہلے سنجیدہ تھے اب وہ بھی جو ہے وہ غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں اور بڑے لاپرواہ سے ہو گئے ہیں۔ اس کی بات میں آج اس ویڈیو میں کروں گا کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب یہ مرض بڑھا تو 26 فروری سے آنورڈ مارچ تک جب یہ مرض آیا، 26 مارچ تک، تو لوگوں نے جو ماہرین صحت تھے، ایکسپرٹس تھے، انہوں نے بتایا کہ اگلے مہینے یعنی اپریل میں اس کی بہت شدت آ جائے گی اور کوئی نعوذ باللہ قیامت صغریٰ کا منظر ہوگا، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہوا۔ تو پھر لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہاں پہ نہیں ہونا، اور پھر انہوں نے ماہرین صحت سے دوبارہ پوچھا اور لوگ بڑے محتاط چل رہے تھے، اور جب دوبارہ ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی اگلے 15 دن میں یہ ہو جائے گا، پھر یوں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ لیکن 2 مہینے گزر گئے اور صورتحال بالکل کنٹرول میں رہی۔ روزانہ کوئی 200 کے قریب ایوریج مریض ہوتے تھے اور کوئی 4-5 اموات ہوتی تھی۔ تو وہ حساب ہو گیا، وہ جس کو کہتے ہیں شیر آیا۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ ہونا ہی کچھ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہمیں ڈراتے ہیں، یہ کوئی سازش ہے۔ کسی نے بل گیٹ سے پیسے لے لیے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے امریکہ سے پیسے لے لیے ہیں، کسی نے کوئی کہہ رہا ہے چائنا سے پیسے لے لیے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم وجہ بنی، جب لوگ صبح شام سنتے تھے، صبح شام لوگوں کو بتایا جاتا تھا احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، ماسک پہنیں، ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہیں، لیکن جب لوگ ٹی وی لگاتے تھے تو ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ جو جتنے بااثر لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں، ڈاکٹرز، بڑے ایون میڈیا پرسنز، جب لوگ ان کو دیکھتے تھے تو وہ احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کر رہے۔ یعنی وہ وزیر یا وہ اعلیٰ وزیر یا اعظم وزیر جو کہہ رہا ہے ماسک پہنے، خود اس نے ماسک پریس کانفرنس میں نہیں پہنا ہوتا تھا۔ پریس کانفرنس میں سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 20 15 لوگ، میٹنگز چل رہی ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے اور کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں۔ تو لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ یار یہ لوگ جن کی زندگیاں اتنی اہم ہیں، ایک لحاظ سے اپنے آپ کو اتنا قیمتی سمجھتے ہیں یہ، اور سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو یہ اگر احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے ایسا کچھ ہے ہی نہیں اور اس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں۔ اس چیز کی وجہ سے پاکستان میں اس حد تک غیر سنجیدگی بڑھی ہے کہ اب عالم یہ ہو گیا کہ ایک طرف کیسز بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ بازاروں میں، سڑکوں پہ، منڈیوں میں رش ہے اور لوگوں نے ماسک نہیں پہنا، اور آپ کسی شخص سے اگر ملیں اور اسے کہیں کہ یار تم نے ماسک نہیں پہنا تو وہ آگے سے کہے گا کہ کرونا تو ہے ہی نہیں۔ آپ اس سے پوچھیں یار کیوں نہیں، تو وہ اگلا جملہ اللہ معاف کرے لوگ اس طرح کا بولتے ہیں، یار ساڈے محلے 'ਚ کوئی بھی نہیں مریا، ایویں ہی تسی سانوں ڈراندے ہو۔ یعنی وہ اس طرح کی لوگوں کی نفسیات بن گئی ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کے محلے میں، ان کے جاننے والوں میں، دوستوں میں نعوذ باللہ کسی کی ڈیتھ ہو تو وہ تب یہ سمجھیں گے کہ یہ مرض موجود ہے۔ یعنی وہ یہ تجربہ کر کے دیکھ لینا چاہتے ہیں، ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مرض ان کو ہو جائے تب انہیں یقین آئے گا کہ یہ مرض اس دنیا میں موجود ہے یا یہ ایک خطرناک مرض ہے۔ اس وقت ہماری جو ریشو ہے ڈیلی کی وہ 1000 سے 1500 کے درمیان ہو گئی ہے، اور اموات جو ہیں وہ بھی 20 سے اوپر چلی گئی ہیں روزانہ کی۔ تو اس وقت اس صورتحال کو میں آپ کو ایک آخری بات یہ بتاؤں گا کہ ایک ایسا مرض ہے جس کے بارے میں کسی ڈاکٹر کی کوئی رائے حتمی نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے 100%۔ یہ تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، تیزی سے اس کی شکلیں بدل رہی ہیں، کب اس کی شدت آئے گی کب نہیں آئے گی اس کا کسی کو نہیں پتہ۔ لہٰذا آخری بات اور التجا آپ سے صرف یہ کروں گا کہ بجائے اس کے کہ ہم اس ایکسپیرینس میں جائیں کہ نعوذ باللہ ہمیں یہ مرض ہو، ہم پھر سنجیدہ ہوں، تو اس سے پہلے اپنے آپ کو سنجیدہ کریں، احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، اور جتنے ڈاکٹرز، جتنے ایکسپرٹس آپ کو جو کچھ بتا رہے ہیں وہ بیسڈ اپون ایکسپیرینس، بیسڈ اپون آبزرویشن ہے، اس میں 100% کوئی حتمی رائے نہیں ہے، 100% کسی کی بھی رائے حتمی نہیں ہے۔ اس مرض کا کیا پیٹرن ہے، اس وائرس نے کس طرح سے چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ ہمارا بس فرض یہ ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، اور جو چند چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، ماسک پہننا، خاص کر ماسک پہننا، اور ایک دوسرے سے فاصلے پہ رہنا، ہاتھ دھونا، صفائی ستھرائی کرنا، اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ شکریہ۔